فرمائی گئی وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی لغو باتوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ لغو ایسے کام یا ایسی بات کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ایسی چیز کو لغو کہا جاتا ہے۔ تو مومن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لغو بات سے پرہیز کرے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مسلمان ایک انسان کے ایمان اچھا مسلمان ہونے کے لیے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو باتیں لا یعنی ہیں، یعنی جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے، ان سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ یہ زندگی اس لیے عطا فرمائی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے آخرت میں اپنے زندگی کو، ابدی زندگی کو درست کرنے کا اس کو ذریعہ بنایا جائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے جو کچھ تمہیں دنیاوی زندگی میں عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے آخرت کی زندگی کو درست بنانے کی کوشش کرو۔ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کو فضول کام میں ضائع کر دینا یہ ایسا ہے جیسے کہ آدمی کو یہ بھی اختیار تھا کہ وہ سونا لے لے اور یہ بھی اختیار تھا کہ کیچڑ اٹھا لے، تو آدمی سونے کے بجائے کیچڑ اٹھانا شروع کر دے تو ساری دنیا اس کو احمق سمجھے گی۔ تو یہی حال ہمارے اوقات زندگی کا ہے کہ اس کو اگر صحیح کام میں صرف کیا جائے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ لو، تو میزان عمل میں انسان کی نیکیوں میں بڑا زبردست اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ سونا مل سکتا ہے اس ایک لمحے کے اندر، اس کو اگر تم نے فضول باتوں کے اندر، فضول کاموں کے اندر صرف کر دیا جس میں کوئی فائدہ نہیں، فضول باتیں ہو رہی ہیں، مجلس آرائی ہو رہی ہے، فضول ایک دوسرے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لا یعنی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اوقات عزیز کو، جو عمر کے اوقات عزیز ملے تھے، ان کو آپ نے ضائع کر دیا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یعنی باتوں سے بچیں، اور لا یعنی باتوں میں خاص بعض شیطان یہ بھی پیدا کرتا ہے کہ دین کا نام لے کر اور دین کی بات کہہ کر لا یعنی کاموں میں مبتلا کر، فضول قسم کی بحثیں مسلمانوں میں پیدا کر دی۔ یزید فاسق تھا یا نہیں تھا، مثلا یزید کو ہم فاسق کہیں یا فاسق نہ کہیں، مثال کے طور پر اب بھائی تم سے قبر میں سوال نہیں ہوگا کہ یزید فاسق تھا یا نہیں تھا، آخرت میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا فاسق تھا یا نہیں تھا۔ ایسے مسئلے کے اندر بحث کرنا جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، یہ لا یعنی۔ ایک مرتبہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ واعظ فرما رہے تھے، تو کسی نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ حضرت یہ یزید فاسق تھا یا نہیں فاسق تھا؟ تو حضرت والد صاحب نے جواب میں فرمایا کہ بھائی میں کیا جانوں کہ مجھے اس کی کیا خبر کہ وہ فاسق تھا یا نہیں تھا، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میں کہیں فاسق تو نہیں ہوں۔ جس شخص کو اپنے عیوب کی فکر ہو وہ دوسروں کے اوپر، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، قرآن فرماتا ہے یہ لوگ ہیں جو گزر گئے، ان کے عمل ان کے ساتھ ہے، تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیسا عمل کرتے۔ اس واسطے اس قسم کی فضول بحثوں کے اندر جو بعض اوقات مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے ہیں اور اختلافات ہوتے ہیں، وہ سب اس لغو میں داخل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری صفت جو ان تیسری آیت میں بیان فرمائی ہے وہ ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں، یہ ہے ترجمہ۔ اب یہ عجیب الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن کریم میں، یعنی سیدھا لفظ تو یہ تھا
کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، سیدھا لفظ یہ تھا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، سارا قرآن بڑا ہوا ہے وآتوا الزکاۃ وآتوا الزکاۃ، تو یہاں پر بھی کہہ سکتے تھے کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ پہنچاتے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ والذین ھم للزکاۃ فاعلون، یہ وہ ہیں جو زکوٰۃ پر کا عمل کرتے ہیں، زکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں۔ اردو ترجمہ کرنا بھی آسان نہیں ہے اس کا، کہ زکوٰۃ کا عمل کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، وہ فلاح یافتہ۔ تو ذرا سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کے عربی کے اندر بھی اور قرآن کریم کی اصطلاح کے اعتبار سے بھی دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو زکوٰۃ وہی ہے جو نماز کے ساتھ جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے، ایک تو وہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کا میں بعد میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن زکوٰۃ کے دوسرے معنی جو قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق دوسرے زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانا، اخلاق کو، کردار کو پاکیزہ بنانا، یہ بھی زکوٰۃ ہے قرآن کی اصطلاح کے مطابق۔ چنانچہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان میں ایک بڑا مقصد ہے وہ یزکیہم، کہ وہ ان انسانوں کو پاک صاف بنائے۔ کس چیز سے پاک صاف؟ گناہوں سے پاک صاف، شرک سے پاک صاف، بدعات سے پاک صاف، برے اخلاق سے پاک صاف، اور اچھی عادتیں ان کے اندر پیدا کریں۔ تو زکوٰۃ کے ایک معنی یہ ہے۔ تو یہاں مفسرین، حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر یہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کے اعمال وہ گندگیوں سے پاک ہو جائیں، اور خاص طور پر جو باطنی اخلاق ہیں ان کے لیے تزکیہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی آدمی پاک اس طرح ہو جائے کہ اس کے دل میں حسد نہ رہے، اس کے دل میں کسی دوسرے سے بغض نہ رہے، اس کے دل میں نام و نمود، دکھاوے کا جذبہ نہ رہے، اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، اس کے دل میں تکبر نہ رہے، تواضع پیدا ہو، یہ سارا زکوٰۃ کے اندر داخل ہے۔ تو مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہ فرمایا کہ یہاں پر مراد یہ زکوٰۃ ہے کہ آدمی زکوٰۃ، اس لیے زکوٰۃ فاعلون فرمایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے اوپر عمل کرنے والے، یعنی اپنے اخلاق کو پاک کرنے والے۔ اور بھائی عام طور سے یہ اخلاق کی پاکی جو ہے، یعنی انسان حسد سے محفوظ ہو، تکبر سے محفوظ ہو، بغض سے محفوظ ہو، ریاکاری سے محفوظ ہو، یہ عادتاً کسی شیخ سے تربیت پائے بغیر عادتاً ایسا نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو آدمی کو خود معلوم نہیں ہوتی۔ اگر کسی انسان میں تکبر ہے تو خود اس کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے میں تکبر ہے۔ آج تک آپ نے کسی کو دیکھا جو یہ کہتا ہے، یہ سمجھتا ہو کہ میرے اندر تکبر ہے؟ بڑے سے بڑا متکبر وہ کبھی اپنے آپ کو متکبر نہیں سمجھے گا، نہ اس بات کا اعتراف کرے گا کہ میں تکبر ہوں۔ وہ ایک عربی مثل میں اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ متکبر کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو۔ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے ایک آدمی اور باقی لوگ نیچے ہیں، تو جو اوپر کھڑا ہے وہ نیچے والوں کو سب کو چھوٹا سمجھتا ہے، اتنے نظر آ رہے ہیں اوپر سے، تو وہ جو اوپر کھڑا ہے وہ سارے نیچے والوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور نیچے جو کھڑے ہیں وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ وہ نیچے جو کھڑے ہیں وہ اس کو وہ اتنا ذرا سا نظر آتا ہے۔ تو متکبر جو ہے وہ ساری دنیا کو حقیر سمجھتا ہے، ساری دنیا کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے سے چھوٹے ہیں، میں ان سے اعلیٰ ہوں، اور دنیا اس کو چھوٹی سمجھتی ہے، کیونکہ جو متکبر ہے اس کی کبھی عزت نہیں ہوتی لوگوں کے دلوں میں۔ وہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، لیکن متکبر کی عزت دل میں نہیں ہوتی۔ زبردستی کوئی اس کے آگے احترام کا معاملہ کر لے وہ الگ بات ہے، لیکن جو متکبر ہوگا عام آدمیوں کے دل میں اس کی عزت نہیں ہوگی، زبان سے چاہے وہ کچھ بھی لوگ اس کے سامنے کہتے رہیں۔
تو یہ ایسی بیماری ہے کہ خود پتہ نہیں چلتی. اور اس کے لیے جس طرح جسمانی بیماریوں کو پہچاننے کے لیے کچھ تشخیص کے آلات ہوتے ہیں اور ڈاکٹر اور حکیم اس سے پتہ لگاتے ہیں کہ اس میں فلاں بیماری پائی جاتی ہے، اسی طرح یہ باطن کے جو امراض ہیں ان کو پتہ لگانے والا ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے، جو اللہ تبارک ہوتا ہے، جس نے اپنی خود بیماریاں دور کرائی ہوں کسی دوسرے شیخ سے. یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے تزکیہ فرمایا صحابہ کرام کا، صحابہ کرام نے تزکیہ کیا تابعین کا، تابعین نے کیا تبع تابعین کا. اس وقت سے یہ سلسلہ اسی طرح چلا آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ تقوی والوں کے ساتھی بن جاؤ، ان کے پاس جا کر ان کی صحبت میں رہو اور صحبت سے ان کی فائدہ اٹھاؤ. وہ پہچانیں گے کہ تمہارے اندر تکبر پایا جاتا ہے اور پھر اس کا علاج بھی کریں گے. اگر حسد پایا جائے وہ پہچانیں گے کہ حسد پایا جاتا ہے، اس کا علاج کریں گے. ریاکاری پائی جاتی ہے، اس کا علاج کریں گے. یہ مدتوں یہ بعض اوقات اس کے لیے کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جا کر رگڑے کھا کر آدمی پاک صاف ہوتا ہے.